اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام حسین امام علی مقام علیہ السلام جگر گوشہ بطول سوار دوش ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنتوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول، حسین منی وانا من الحسین، کس طرح سے مختلف ہیں، ایک منفرد شخصیت ہیں، اسپیشلٹی کیا ہے اس واقعے کی کہ آخر دنیا میں بے شمار واقعات ہوئے ہوں گے اور ہوئے بھی ہیں جن کو تاریخ بھی جانتی ہے۔ وہ واقعات ہر لحاظ سے بہت بڑے بھی تھے، حادثے بھی ہوئے، المیہ بھی ہوئے، دردناک بھی بہت تھے، لیکن دنیا آہستہ آہستہ ان کو بھول گئی، کسی کو 10 سال میں، کسی کو 100 سال میں، بہرحال بھول گئی۔ شوکت شام فرے بغداد رفت، ستبت غرناتا ہم از یاد رفت۔ آہستہ آہستہ سارے واقعات ذہنوں سے اوجھل ہو گئے، تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں کہیں کسی کو جگہ ملی، کسی کو نہیں ملی۔ وہی بن گئی صورتحال کہ بر مزار ما غریباں نے چراغے نکلے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے ہیروز وقت کی دھول میں گم ہو گئے، آئے چمکے اور غروب ہو گئے۔ بے شک اس حادثے میں، حادثہ کربلا میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ یہ نہ بھول رہا ہے اور نہ ہی اس کی یاد کم ہو رہی ہے، یاد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا ذکر بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ صدیاں بیت گئیں، زمان و مکان اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ شاعروں نے اپنا بہترین طریقے سے اپنے خون جگر سے اور خون دل سے اس پہ شاعری کی اور باکمال کلام دیا اس واقعے کو، اور وہ ضرب المثل بن گئے مصرے، جیسے محمد علی جوہر کا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور بھی بہت سارے، شاید ہی کوئی ایسا صاحب قلم ہو جس نے اس پہ اظہار خیال نہیں کیا۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شمی، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حسین بشارتیں مل گئیں کہ جنت کے سردار ہوں گے، سردار ہیں، حضور پر نور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے سوار ہیں، آپ کی آنکھوں کا نور ہیں، سیدت کائنات، سید النساء اہل جنہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی لخت جگر ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، عاشقوں کے امام ہیں۔
تو جب باطل نے سر اٹھایا، باطل حق کو للکارنے لگا اور لگتا تھا کہ کہیں غالب نہ آ جائے حق پہ، جب اندھیرے اتنے زیادہ پھیلنے لگے کہ روشنی لگتا تھا کہ کہیں معدوم نہ ہو جائے، اور جب جھوٹ اور مکر اور دنیا پرستی کے لشکر بہت زور آور ہونے لگے، تو پھر اس کشمکش میں حسین خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ اس کے حسین کے علاوہ کون تھا جو قیامت تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرتا کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، باطل کا مقابلہ کرنا، جھوٹ کا مقابلہ کرنا، اندھیروں میں شمع جلانا، کتنے بھی طوفان اور جھکڑ ہوں، جو بھی انجام ہو، تو یہ پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ تو وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا جیسے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ ہیڈ ہیں اس کے، کسی کو نقصان سے، کسی کو جان و مال کے نقصان سے، کسی کو مختلف بھوک سے، کسی کو خوف سے۔ اور یہ جو آزمائشیں ہیں یہ تاریخ میں وقتاً فوقتاً مختلف بندوں پہ مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں یا آتی ہیں۔ یہ شاید واحد ایگزامپل ہے، واحد واقعہ ہے کہ یہ تمام تر آزمائشیں ایک ہی وقت میں ایک ہی بندے پہ آئیں۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں، پوری کائنات کی تاریخ میں ایسی دوسری کوئی ایگزامپل ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اور اس کی سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس کے باوجود حسین علیہ السلام اس آزمائش سے انتہائی خوبصورت اور نارمل طریقے سے گزرے۔ آپ کے انداز میں، چال میں، آواز میں کوئی لرزش ہی نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی، کوئی ابنارملٹی نظر نہیں آتی۔ جیسے اعتماد سے پہلا خطبہ دیا تھا، اسی اعتماد اور اسی آواز سے، اسی شان سے اپنا آخری خطبہ دے رہے ہیں۔ بہت مشکل بات ہے کہ عزیزوں کے، اولاد کے کٹے پھٹے لاشیں پڑے ہوں، ساتھیوں کے، اور حسین علیہ السلام کے چہرہ انور پہ نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کوئی بیگنگ ہے کہ کسی سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، نہیں، نارمل ہے۔ اس گھڑی میں بھی اگر ادھر ادھر کوئی تلاش کر رہے ہیں تو وہ موقع تلاش کر رہے ہیں کہ میں اور اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے 2 رکعت نماز کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ تاکہ آمد قطع استبداد کرد، موج خونے او چمن ایجاد کرد، رمز قرآن حسین آموختیں۔ قرآن کو سمجھنا تو حسین کو سمجھیں۔ اگر حسین بھی اس وقت کمپرومائز کر جاتے کسی بھی لحاظ سے، تو ہمیں قیامت تک کے لیے کسی بھی انسان کے پاس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، حق سچ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہوتی؟ وہ بھی کر جاتا ہے کمپرومائز۔ دنیا کی کہانی، انسانیت کی کہانی بے کیف ہو جاتی۔ لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے ایسا اختلافی نوٹ لکھا کہ آج حکومتیں نظر نہیں آتی ہیں، مٹ گئیں، لیکن حسین علیہ السلام نے جو اپنے خون سے لکیر کھینچی تھی کربلا کی ریت پہ، وہ جگمگا رہی ہے اور قیامت تک جگمگاتی رہے گی۔ اہل حق کو، اہل سچ کو ہمیشہ رہنمائی اور روشنی دیتی رہے گی۔
آج بنو امیہ کو جسٹیفائی کرنے والوں کے پاس بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بچے کا نام یزید رکھ دیں، نہ رکھ سکیں گے۔ سورہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دنیا کا پروجیکٹ ڈسکس ہوا، تو شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کا مختلف صورتوں میں ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے، سورہ الحجر میں بھی ہے۔ تو سورہ الحجر کی میں آیتیں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جب میں انسان ایسے بنانے لگا ہوں، جب فائدہ سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم سجدے میں گر جانا۔ تو سب کے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں ہوا؟ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں تو جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے تو مردود ہے، ایسے نکل جا، اور قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت ہے۔ وہ بولا پس مہلت دے مجھے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے اس وقت تک۔ پھر بولا اے پروردگار، جیسا کہ گمراہ کیا تو نے مجھے، میں ضرور آراستہ کروں گا ان کے لیے زمین میں، البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو سب کو، مگر الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں وہ میری دو پیج میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے بھی، اور ایک بزرگ کہیں گفتگو میں فرما رہے تھے، ان کی بات بہت اچھی لگی کہ اللہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور شیطان کا پھر مکالمہ ہوا ہو، جیسے آدم کی تخلیق پہ ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے شیطان نے اللہ سے یہ بھی پھر اس دن گزارش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آدم کی اولاد میں ایک حسین بھی ہے تو میں پھر آدم کو ضرور سجدہ کر دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ مع الصابرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔